بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما کان بیان الحاجۃ الی المنطق ينشاق الى معرفته برسمه اوردهما فی بحث واحد۔ منطق کے بارے میں بیان کیا تھا کہ علم منطق کو جاننے کے لیے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے: تعریف، موضوع، غرض و غائط۔ بتا یہ رہے ہیں یہاں تو اعتراض یہ ہے، یہاں تو ان تینوں چیزوں کو ایک بحث میں ذکر کر دیں یا تینوں کو الگ الگ بحثوں میں ذکر کر دیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے موضوع کو تو الگ بحث میں ذکر کیا لیکن منطق کی تعریف اور غرض و غائط کو ایک بحث میں ذکر کرتی۔ سمجھ آئی؟ اعتراض سمجھ آیا؟ ان تین چیزوں کو یا تو ایک ہی بات میں ذکر کرتے یا علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے۔ یہ کیا کہ تعریف اور موضوع کو الگ ذکر کیا اور تعریف اور غرض و غائط کو ایک ہی بات میں ذکر کیا۔ ایک ہی بحث میں ذکر کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف اور غرض و غائط کے اندر شدت کا ربط ہوتا ہے۔ تعریف اور غرض و غائط میں شدت کا ربط ہوتا ہے، بس اسی ربط کی شدت کی وجہ سے ان کو اکٹھا بیان کر دیا۔ تعریف اور غرض و غائط کے اندر شدت کا ربط ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی کتاب کو پکڑیں، اس کی تعریف اور غرض و غائط ملائیں تو دونوں کی تعریف اور غرض و غائط میں الفاظ کو زیادہ الگ الگ تقریباً ایک جیسے ہی۔ مثلا اصول فقہ کی تعریف، حد لقبی حد اضافی نا، حد لقبی کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ۔ اصول فقہ کی میں نے بات کی، ہاں ٹھیک ہے کہ ادلہ شرعیہ سے ایسا علم جس کے ذریعے ادلہ شرعیہ سے احکام نکالے جائیں۔ غرض و غائط کیا کہ ادلہ شرعیہ سے احکام نکالنے میں مہارت حاصل کر، یعنی کہ تعریف میں اور غرض و غائط میں ایک جو ربط ہوتا ہے وہ شدید قسم کا ہوتا ہے۔ اسی شدت کی وجہ سے ان دونوں کو اب اعتراض یہ ہوا کہ بھائی جی ٹھیک ہے، مان لیا ربط ہے، تو پھر ربط ہے تو لحاظ بھی تو رکھیں نا کہ تعریف کو پہلے بیان کریں اور غرض و غائط کو بعد میں۔ آپ نے غرض و غائط کو پہلے بیان کر دیا ہے اور تعریف بعد میں کی ہے، یہ کیوں بھائی؟ تعریف بعد میں اور غرض و غائط پہلے، حالانکہ تعریف پہلے ہے پھر غرض و غائط ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی ایک ہوتا ہے متضمن اور ایک ہوتا ہے متضمن۔ ایک کیا ہے؟ متضمن اور متضمن۔ غرض و غائط ہوتی ہے متضمن اور تعریف ہوتی ہے متضمن۔ متضمن اصل ہے اور متضمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، اور متضمن اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل سے بنتا ہے۔ اور فاعل اصل ہے یا مفعول اصل ہے؟ فاعل اصل ہے۔ کون اصل ہے؟ فاعل اصل ہے۔ تو متضمن کیا ہے؟ غرض و غائط، اور متضمن ضمن میں لینے والی، اور متضمن جسے کیا گیا ایک ہے جی ڈھانپنے والی چادر اور انسان کا جسم، اصل کیا ہے؟ چادر۔ منطق کی بات کرو نا، اصل کیا ہے؟ چادر ہے۔ کیوں چادر متضمن ہے، ضمن میں لے رہی ہے انسان کو اپنے، اور انسان متضمن ہے۔ متضمن اصل ہوتا ہے اور متضمن کہ غرض و غائط ہی تو منطق کی تعریف کو ضمن میں لے رہی ہے۔ اگر غرض و غائط نہ ہو تو منطق کی تعریف کون کرے؟ غرض تھی، غائط تھی، کوئی وجہ تھی، تبھی تو منطق کو بنایا گیا۔ جب منطق بنی تو پھر منطق کی تعریف کی، تو غرض و غائط کیا ہے؟ متضمن ہے، اور تعریف کیا ہے؟ متضمن ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ متضمن اصل ہے اور متضمن فرع ہے، تو اصل فرع پر ویسے ہی ذاتی طور پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ لے جناب تیسرا اعتراض یہ جناب تیسرا اعتراض بساطر الباس، یہ اعتراض ہوئے تیسرا اعتراض
اللہ. مصنف کو چاہیے تھا کہ پھر ڈائریکٹ منطق کے غرض و قائد بیان کرتے. بھئی آپ نے ساری جو بات کی تمہید کی کہ جو مصنف لائیں گے سب سے پہلے منطق کی تعریف، موضوع غرض و قائد میں سے موضوع کو الگ رکھا، تعریف اور غرض و قائد کو ایک بحث میں رکھا، پھر تعریف اور غرض و قائد میں غرض و قائد کو کیا رکھا؟ مقدم رکھا. جب اتنے سارے جوابات دیے ہیں تو اب چاہیے تو یہ ہے نا کہ ڈائریکٹ غرض و قائد کا بیان شروع کر دیں. یہ کیا بھی علم کی دو قسمیں ہیں، تصور ہے، تصدیق ہے، ایک تصور فقط ہے، ایک تصور ساذج ہے. اس تمہید میں ان مقدمات میں کیوں پڑ گئے؟ یہ تو خروج عن المبحث ہے، یہ تو خروج عن المبحث ہے اور لا یعنی چیزوں پر گفتگو کرنا ہے. کہ جب یہاں پر مقام آ گیا ہے کہ غرض و غایت کو بیان کرنا ہے تو یہاں پر علم کی تصور کی قسمیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غرض و غایت کا جاننا انہی مقدمات پر موقوف ہے. یہ مقدمات سمجھ آئیں گے تبھی غرض و غایت اور منطق کی تعریف وغیرہ سمجھ آئیں گے. لہذا موقوف علیہ کو پہلے بیان کیا تاکہ موقوف چیز بعد میں بیان کریں اور اس کی آسانی سے سمجھ. غرض و غایت کا جاننا انہی مقدمات پر موقوف ہے. جب بیان کریں گے نا تصور وغیرہ یہ دیگر معاملات. وَلَمَّا كَانَ بَيَانُ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَنْطِقِ، اور جب منطق کی طرف حاجت کا بیان ہو گیا، جب منطق کی طرف، جب اس بات کا بیان ہو گیا کہ منطق کی طرف حاجت کیوں ہے تو يَنْسَاقُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، تو اس کی معرفت کی طرف چلے، بِرَسْمِهِ، منطق کی تعریف کے ساتھ. یعنی کہ جب پیچھے بیان کر دیا کہ منطق کے اندر یعنی کہ کسی بھی علم کو جاننے سے پہلے تین چیزوں کا جو جاننا ضروری ہے، تعریف، موضوع، جب وہ چیز بیان کر دی تو اب چلے منطق کی معرفت کی طرف، برسمی، منطق کی تعریف کر کے. اوردہما، تو ان دونوں کو بیان کیا ماتن نے، کن دونوں کو؟ حاجت کو اور رسم کو بیان کیا، فی بحث واحد، ایک بحث میں. کس میں؟ ایک ہی بات. اس پہ جو اعتراض ہوئے میں نے آپ کو بتا دیا کہ موضوع کو الگ کیوں کیا، موضوع کو، اور جب ان دونوں کو ایک بحث میں کر دیا پھر غایت مقدم کیوں ہے اور رسم مؤخر کیوں ہے. مصدر البحث، اور بحث کو شروع کیا. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ مقام آ گیا ہے کہ منطق کا غرض و قائد بیان کریں، لیکن بحث کو کیسے شروع کیا؟ بتقسیم العلم الى التصور فقط والتصدیق. کہہ دیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصدیق. کیوں؟ بحث کا ابتدا اس بات سے کیوں کیا؟ لتوقف بیان الحاجت الیہ علیہ، کیونکہ منطق کی جو غرض ہے وہ اس غرض اس چیز کے بیان پر موقوف ہے. یعنی کہ علم کی جو تقسیم ہے یہ موقوف علیہ ہے منطق کی غرض بیان کرنے کے لیے، کہ موقوف علیہ پہلے ہے تبھی تو بعد میں موقوف آئے گا. لہذا سب پہلے علم کی تقسیم کے بارے میں ماتن نے بحث شروع کی ہے. کل آئے گا انشاءاللہ انہوں نے علم کی تقسیم میں کیا قالا سے کیا کہا ہے اور شارع اقولو سے کیا کہتے ہیں. کل انشاءاللہ پورا ایک قالا اور ساتھ اس کے ساتھ پورا اقولو پڑھ کے آئیں گے تبھی بحث پوری ہوگی. کچھ زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی، مختصر سے سمجھاؤں آسان سا کر.